میدان جنگ میں لڑنے والی شخصیات تو اور تھی، لیکن اس کے بعد کا جو کردار تھا جو خواتین نے نبھایا، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت کہا کہ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں خواتین کا کردار، جس کو سیدہ سلام اللہ علیہا زینب کبریٰ وہ نمائندگی کر رہی ہے خواتین کی، اور کربلا کے واقعے میں اگر زینب نہ ہو تو فارسی میں کسی نے کہا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا واقعہ کربلا ہی میں شاید رہ جاتا۔ اگر کسی ہستی نے کربلا کے واقعے کو زندہ رکھا، عصر عاشور سے صبح قیامت تک اگر جوڑ دیا ہے تو وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ وہ جس نے اس خون کو، جسے بنو امیہ کی خواہش یہ تھی کربلا کی ریتی میں دبا دیا جائے، اسے اگر کوئی کوچہ و بازار میں لے آیا ہے تو وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور سب سے بڑی بات، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا، جس صبر کا مظاہرہ کیا، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ عربی میں جسے کہتے ہیں جبل الصبر ہے، وہ صبر کی پہاڑ ہے زینب۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، پہاڑ کی کیا حیثیت ہے جو ہم زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ تشبیہ دے سکیں۔ یہ ایک ہماری اپنی لغت کی، زبان کی کمزوری ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ جبل صبر ہیں۔ وہ شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب، افتخار عارف کہتے ہیں کہ شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب پیکر صبر ہے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کربلا کو شام، ادھر کربلا سے اٹھایا کوفہ میں لوگوں کو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے خطاب شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ لوگ خاموش ہو گئے، بلکہ جانوروں کے گلے میں جو گھنٹیاں لگی ہوتی وہ تک خاموش ہو گئے، اس حد تک ساکت ہو گئے لوگ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے کو سننے کے لیے۔ پھر وہاں جو آپ نے لوگوں کو حضرت ابا عبداللہ حسین کے متعلق بتایا، لوگوں کی جو ملامت کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ دراصل کربلا کا سارا واقعہ اگر آج ہمارے پاس پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے تو وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین کا صدقہ ہے۔